میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان شہزادوں کے ساتھ پیار اتنا تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن فرشتہ موجود ہے۔ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، لم ينزل قط، جو آج سے پہلے نازل نہیں ہوا، اور اس کو اللہ رب العالمین نے جو پیغام دے کر بھیجا آج تک پہلے کبھی نہیں بھیجا، اور اس کا پہلا پیغام یہ ہے کہ وہ آپ پر اللہ کی طرف سے سلام بھیجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، تعریف اور کبریائی اسی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت، کہ اہل بیت رب العالمین یہ چاہتے ہیں تاکہ معاشرے کی رجس غلاظت کو تم سے دور کر دیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک صاف بنا دیں۔ جامع ترمذی کی 3787 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث میں صحابی بیان کرتے ہیں، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ وحسنا وحسینا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، فجعلہم بکساء وعلی خلف ظہرہ فجعلہ بکساء، انہیں ایک چادر میں کیا، علی کو بھی اپنے پیچھے ساتھ لیا، ثم قال، اور پھر فرمایا، اللہم ہؤلاء من اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، فاذھب عنہم الرجس، اللہ ان سے رجس کو، غلاظت کو، ناپاکی کو دور کر دیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں پاک کر دیں۔ فقالت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا معہم، میں بھی انہی کے ساتھ ہوں نا۔ آپ نے فرمایا، انتی علی مکانک انتی الی خیر، آپ پہلے ہی اپنی جگہ پر اسی پہ قائم ہیں، اور آپ خیر والی جگہ پہ پہلے ہی موجود ہیں۔ سورہ احزاب کی اس آیت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان رشتہ داروں میں سے آپ کی پھوپھیاں، آپ کا دھدیال، آپ کی اولاد و احفا میں سے جو لوگ بھی زندہ بچے مسلمان ہوں، پھر بنو ہاشم ہوں، بنو عبد المطلب ہوں، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ نسبت جو ہے وہ ننیال سے قائم نہیں ہوتی، وہ دھدیال سے قائم ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ اعزاز اپنے ننیال میں سیدہ فاطمہ اور حسن حسین کو بھی چادر لے کر سونپ دیا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے۔ اب میرے عزیز بھائیوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ عمل مبارک کیا ہے، آپ کی نرینہ اولاد میں سے آپ کے سب سے پہلے بیٹے قاسم تھے جو زندہ نہیں رہے، شیر خاری کی عمر میں فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے بیٹے سیدہ خدیجہ کے بدن سے عبداللہ عطا کیے، اور ان کا لقب طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے۔ اور سیرت ابن اسحاق کی روایت کے مطابق سیدہ خدیجہ کے 3 بیٹے تھے، طیب الگ ہے، طاہر الگ ہے، ان کی تحقیق کے مطابق وہ بھی خدیجہ کے بیٹے، تو 2 ہوں یا 3 ہوں سیدہ خدیجہ کے بیٹے میں، تو آپ کے وہ تینوں بیٹے وہ شیر خاری کی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بیٹا اللہ رب العالمین نے آپ کو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، ان کے بطن سے عطا کیا ہے، اور اس کا نام ابراہیم ہے، اور وہ بھی شیر خاری کی عمر میں ہی وفات پا گیا۔ اور ذہن میں رہے یہ بات جو ہے یہ تو 9 ہجری کی ہے جو آپ سن رہے ہیں، ذہن میں بات آتی ہے کیونکہ سورہ احزاب کا نزول کا جو وقت ہے وہ 5 ہجری کے بعد کا ہے۔ 5 ہجری کو غزوہ احزاب ہوا ہے، اور غزوہ احزاب اس کے بعد نازل ہونا شروع ہوئی ہے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل مبارک کیے ہے۔ اس وقت آپ کی ایک بیٹی سیدہ رقیہ 2 ہجری میں فوت ہو چکی تھی، ان کے بطن سے 6 سالہ بیٹا عبداللہ جو حضرت عثمان کا بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو چکا تھا۔ آپ کی بیٹی زینب جو ہیں 8 ہجری میں وہ بھی فوت ہو چکی تھی۔ ام کلثوم 9 ہجری میں وہ بھی فوت ہو چکی تھی۔ آپ کی اولاد میں فاطمہ ہی بچی تھیں، آپ نے ان کو اعزازاً اپنے اہل بیت میں اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ شامل کیا کہ اللہم ہاؤلائی من اہل بیتی، اے اللہ یہ فاطمہ بھی حسن بھی حسین بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، اللہ ان سے رجس کو دور کر دے اور انہیں پاکیزہ بنا دے۔ آج ہم اسی حوالے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی شہزادوں کے حوالے سے ہی بات کریں گے، تو آپ چند باتیں وہ سنیے گا بھی، اور کوشش کیجئے گا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولادوں کے ساتھ پیار کیا ہے، ظاہری بات ہے یہ آپ کی اولاد و احفا میں سے حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، سیدہ فاطمہ کے تیسرے بیٹے محسن بھی تھے، وہ بھی شیر خاری کی عمر میں فوت ہو گئے۔ یہ ذہن میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ سے جو 2 نواسیاں تھیں، ایک زینب تھی، زینب بنت فاطمہ، ٹھیک ہے، اب ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی کے بھتیجے کے ساتھ ہوا۔ دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھی، حضرت فاطمہ کی بیٹی، اس کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے۔ لہذا اتنی باتیں حضرت فاطمہ تک ذہن میں رکھیے گا، آگے انشاءاللہ اگلے کسی جمعہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، پوری اولاد، ان کی محبت کے حوالے سے اور بھی باتیں انشاءاللہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں، ان میں ایک بات تو سب سے پہلے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محبت کا اظہار اس طرح فرماتے تھے، اس انداز سے کہ حسین منی وانا من حسین، کہ میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبتاً جو محبت کا اظہار فرماتے تھے، خاندانی نسب کے اعتبار سے یہ اس کا ایک بہترین اظہار تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت حسن سے، حضرت حسین سے جس طرح کا پیار تھا۔ دوسری بات آپ سماعت فرمائیں، ہم نکات وائز جو ہے نا بات کریں گے، اور کوشش کریں کہ آپ بھی اسی انداز سے آپ اپنی اولاد احفا کے ساتھ اسی انداز سے پیار اور محبت فرمائیں۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کا عقیقہ خود کیا ہے۔ یہ نسبت جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ یہ سنت عقیقہ
جو فطرتی ایک عمل ہے، یہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں معروف ہے، یہ صرف ددیال کرتے ہیں، ساتھ ساتھ سبق بھی حاصل کرتے ہیں۔ جیسے سنن نبی داود کی 4219 نمبر حدیث ہے، عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الحسن والحسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین دونوں کی طرف سے عقیقہ نانا ہونے کے ناطے سے کیا۔ آپ میں سے کئی حضرات بیٹھے ہیں تو یہ چیزیں اس سنت کو بھی زندہ کیا کریں۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان بچوں کے لیے دم کیا کرتے تھے۔ ہم کھلونے تو لے دیتے ہیں، چاکلیٹس اور دیگر چیزیں بچوں کو کھانے پینے کی تو لے دیتے ہیں، اصل جو سنت کا عمل ہے وہ کیسا عمل ہے جو آپ کا ان اپنے شہزادوں سے پیار تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 3371 نمبر حدیث، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعوض الحسن والحسین ویقول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے ساتھ تعوذ کے کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، ان اباکما، بے شک تم دونوں کا باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق، وہ اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جد امجد حضرت ابراہیم بھی انہی کلمات کے ساتھ اپنے بچوں کو دم کرتے تھے، جن کلمات کے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان بچوں کو دم کر رہا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لامہ۔ یہ میرے بھائیوں، یہ دعائیں خود بھی یاد کریں، باپ ہونے کے ناطے یاد کریں، دادا ہونے کے ناطے یاد کریں، نانا ہونے کے ناطے یاد کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لامہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان اور بلا سے اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہی ہمارے خاندانوں میں مسئلے ہیں۔ ہمارے بچے کو نظر لگ گئی، ہمارے بچے کو فلاں نے دیکھ لیا، ہمارے بچے کو وہ فلاں نظر کھا گئی، حسد کھا گیا۔ یہ بہترین دم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیاروں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کرتے تھے۔ جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا، ہم اس کو محفوظ بناتے ہیں۔ انسان کو پیسے سے محبت ہے، دنیا میں سب سے محفوظ ترین جگہ بینک ہوتی ہے، ہم وہاں پہ دے دیتے ہیں کہ وہ محفوظ ترین جگہ ہے، اور بینک کے ڈکیتی بھی اللہ رحم کرے وہاں پہ ہو جائے، آپ کو پیسے مل جائیں گے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی انشورڈ پالیسیز کے تحت ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن جس اولاد کے ذریعے ہم وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جس اولاد کی نعمتوں کے حصول کے لیے سارا کام کرتے ہیں، اس اولاد کو بھی محفوظ بنائیے، اس اولاد کو حسد سے محفوظ بنائیے، شیطان کے حملوں سے محفوظ بنائیے، نظر بد سے محفوظ بنائیے ان کلمات کے ساتھ۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا۔ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو سورہ آل عمران کی ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آیت مباہلہ اس کو کہتے ہیں۔ نجران کے عیسائی آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے۔ آپ نے جب چیلنج کیا ہے نا کہ آؤ تعالو ندعو ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنیوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو پیش کرو، ثم نبتہل، ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں پبلک کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کر
کہ اگر اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے نا ہمیں اس اولاد سمیت غارت کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نجران کے عیسائیوں کے وفد کو مباہلے کی دعوت دی، انہوں نے فوری طور پر اپنے زعماء سے مشورہ کیا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے، ہم غرق ہو جائیں گے، لہذا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول نہیں کیا، چلے گئے۔ وقت گزرا، ان میں سے کچھ قبائل جو ہیں وہ مسلمان بھی ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو قبول بھی کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں نواسے، ان کو بیان کرنے کا یہ آیت جو بیان کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت علی کو جو آپ کے پاس موجود تھے، فاطمہ تھی، حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، آپ نے ان کو بلا کے کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ اس وقت میرے اہل یہ موجود ہیں۔ ان کو آپ نے پیش کیا لیکن انہوں نے چیلنج قبول نہیں کیا۔ اگلی بات میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت حسن اور حضرت حسین سے پیار کا جو وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باپ حضرت حسن و حسین کے خود بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی 774 نمبر حدیث ہے، الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الى الرأس۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جسم کے اس حصے سے لے کر یہاں سے سینے کے اوپر سے لے کر یہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے، اور آپ کے دوسرے بیٹے حضرت علی کے دوسرے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے بچے تھے نا، بچے تھے تو بچوں کا سینہ، پیٹ، ان کے گھٹنے، ان کے پاؤں، کعبین تک کا اس حدیث میں لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حسین کی سینے سے لے کر نیچے سارے جسم تک مشابہت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب پیار کا اظہار کرتے تھے تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن کو پیار سے بلاتے ہیں نا کہ آئیے میرے پاس، تو حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کہ یہ باپ کے ساتھ کم مشابہ ہے، اپنے نانا ابو کے ساتھ زیادہ تشبیہ رکھتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ اظہار مسرت فرماتے تھے۔ یہ ایسا پیار کا رشتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے جو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے، سب سے پہلا شہید ہونے والا حضرت علی کا بیٹا ابو بکر، دوسرا عمر ہے، تیسرا عثمان ہے۔ یہ تو تاریخیوں نے اور آپ کے میڈیا نے نام بدل کر علی اصغر اور علی اکبر رکھ دیا ہے تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اور عمر اور عثمان سے کتنی محبت تھی۔ اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جو کربلا میں شہید ہوئے، ان میں سے بھی ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے۔ حضرت حسن کے جو بچے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ان میں سے بھی ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ آج مورخ آپ کو یہ کیوں نہیں بتاتا؟ اس وجہ سے کہ اگر ہم نے یہ بات بتا دی ہے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا ان کی تو آپس میں محبتیں تھیں، ہماری دیہڑی کیسے چلے گی؟ ہماری دیہڑی کیسے چلے گی؟ ہم جو سٹیج پہ چڑھ کر ایک دوسروں کو لڑانا ہے، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے، لوگوں کو تو پتہ لگ جائے گا کہ آل رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی سب کی آپس میں قرابتیں، محبتیں تھیں۔ اپنے بچوں کے نام ان خلفاء کے نام پہ رکھے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک الگ موضوع ہے، آپ کو اشارتاً اس بات کی طرف بتا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ پیار کیسا تھا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مستدرک علی صحیحین حاکم کی 4774 نمبر روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاہا یوماً، ایک دن اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ آگے کہتے ہیں اینا بنایا، میرے بچے کہاں ہیں؟ فقالت ذهب بهما علی، علی ان کو لے گئے باہر پھرانے کے لیے یا کسی جگہ پہ۔ فتوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فوجدهما يلعبان في مشربة، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے، آپ نے باہر جا کے دیکھا دونوں کھیل رہے ہیں، اور کھیل رہے ہیں ساتھ ایک پانی پینے کی جگہ ہے، پانی والی جگہ وہاں پہ کھیل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَضْلٌ مِّنَ التَّمْرِ، اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں تھیں جو بچی ہوئی تھی۔ یا علی الا تقلب ابنی قبل الحر، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح کا وقت ہے نا، صبح کا ٹائم ہے، میرے بچوں کو گرمی چڑھنے سے پہلے گھر میں لے آنا، گرمی نہ لگے میرے بچوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کا اس طرح دھیان رکھتے ہیں۔ اور یہ سارا میرے بھائیوں، یہ تو آپ کے نواسے ہیں، آپ کے حقیقی بچے تو نہیں ہیں، لیکن پیار اتنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وریحانتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ میرے نواسے بھی ہیں، یہ جنت کے 2 پھول ہیں، ٹھیک ہے، یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ اس پیار کی وجہ سے اللہ علیہ وسلم یہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اپنے بچوں کا اس انداز سے دھیان کیا کریں، اس انداز سے پیار کیا کریں۔ اللہ رحم فرمائے درندگی سے وہ جو سرگودا میں ہوئی، اور ایسے واقعات سے اللہ کریم ہماری اولادوں کو، ہمارے تمام کے تمام ارض پاکستان کے ہمارے لوگوں کو ایسی درندگی سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بچوں کو دھوپ سے بچانا، اکیلے سودے لینے بھیجنا، ان چیزوں سے پرہیز کروائیں۔ معاشرے میں درندے بھی بستے ہیں، معاشرے میں قاتل بھی بستے ہیں، معاشرے میں بدکار بھی، بد کردار بھی بستے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو حکمت کے طور پہ لیجئے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح پیار کرتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح ابن حبان کی 6970 نمبر حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، والحسن والحسین علی ظہرہ، یہ حسن حسین جن کی عمر 3 سال 4 سال 5 سال آپ کی کمر پہ چڑھ جاتے، آپ کی کمر پہ چڑھ جاتے، فباعدہم الناس، لوگ کوشش کرتے کہ ان کو دور کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، دعوہما، ان کو چھوڑ دو، بی ابیہما و امی، میرے ماں باپ ان دونوں پہ قربان۔ یہ میرے بھائیوں، یہ پیار اور محبت کا اظہار ہے۔ آپ تصور کریں ذرا، یہاں پہ نا آگے بھی وہ حدیث آئے گی جو آپ اکثر علماء سے آپ نے سنی ہے، وہ میں پہلے حدیث کو بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کو ان کی خاطر ممبر سے اترنا پڑا، انہی شہزادوں کی خاطر، کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطبون، جامع ترمذی کی 3774 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اذ جاء الحسن والحسین، حسن و حسین سامنے سے آئے، وعلیہما قمیصان احمران، انہوں نے سرخ رنگ کے حلے قمیصیں پہنی ہوئی تھی، چل رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، خطبہ دے رہے ہیں، ممبر سے اترے، فحملہما ووضعہما بین یدی، آپ نے ممبر سے اتر کر ان کو اٹھایا اور ووضعہما بین یدی، ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے ایک کو اس سائڈ پہ پکڑ لیا، دوسرے کو اس سائڈ پہ۔ ممکن ہے جس صحابی نے یہ حدیث بیان کی ہو اس نے پہلے کی حدیث بیان کی ہے، جس صحابی نے آگے والی بیان کی اس نے بعد والی بیان کیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم قال، پھر فرمانے لگے، اللہ نے سچ کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال بھی اور اولاد بھی آزمائش ہوتی ہے۔ یہاں پہ رک کر توجہ سے میرے تمام بھائی اس بات کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے گا، اور آپ کو یہ مساجد کا ادب و احترام بھی انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ توجہ سے بات کو سنیے، یاد رہے کبھی بھی حسن اور حسین نے نمازوں کے آگے سے چکر نہیں لگائے کہ کبھی صف کے ادھر بھاگ رہے ہوں، کبھی صف کے ادھر بھاگ رہے ہوں۔ ادھر مساجد میں نا یہ ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، مساجد میں بچے بھاگنے والوں کو اگر کوئی شخص روک دے نا تو کوئی نہ کوئی بولتا ہے تیرے پیو دی مسجد ہے، ٹھیک ہے،
کوئی کس طرح کی تڑی لگائے گا، اور ساتھ ہی مثال دیں گے حضرت حسن و حسین۔ آپ توجہ سے بات سمجھیں، حسن و حسین کے نانے کا گھر تھا مسجد کے اندر، نانے کا گھر تھا۔ آپ کسی صحابی کے بچے ثابت کریں اس طرح آئے ہوں جو نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، جن کی عمر 3 سال 4 سال 5 سال، ثابت کریں کہ کوئی بچے آئے ہوں اس طرح بھاگ رہے ہوں۔ آپ نے عورتوں کی الگ صف بنوائی ہوتی تھی پیچھے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں نماز لمبی پڑھا دوں، فاسمعوا بکا صبی، میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں کہ ماؤں کے پاس بچے ہیں۔ بچے کن کے پاس؟ تو ادھر ماں کہتی ہے اینو لے جاؤ مسیطے نال ہی، تو ابا جی نے کدھر گلے لایا ہوں کدھر لایا ہوں۔ عمر کتنی ہے؟ 3 سال 4 سال۔ اس کا اللہ رحم کرے مسجد کے قلیم بچے ہوتے ہیں، کسی کا پیمپر لیک ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، کون ذمہ دار؟ ٹھیک، ان کا گھر مسجد میں تھا۔ مسجد میں بچے لانے کا اختیار مسجد کے امام کو ہے، قاری کو ہے، وہاں کے خادم کو ہے۔ بتائیں آپ برداشت کریں؟ آپ سوچیں، آپ مسجد کے قاری امام خادم کو کتنی کا آپ اہمیت دیتے ہیں کہ ان کے بچے اگر مسجد میں آئیں اور آ کے جس طرح آپ نے یہ بات سنی ہے کہ وہ آپ کی کمر پہ چڑھ کے آپ نے نماز لمبی کر دی، امام صاحب 10 منٹ کی بجائے 11 منٹ نماز پڑھا دیں نا، تو ساتھ والا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے لگتا ہے قاری بھول گیا، یہ لگتا ہے انہوں فلانی گل یاد آ گئی، لگتا فلانا کام ہو گیا۔ یہ ہماری عدم برداشت ہے۔ ان کا نانے ابو کے گھر میں وہ آئے تھے اور نانا ابو کی نسبت کی وجہ سے وہ آئے، ٹھیک ہے۔ میں ذاتی طور پہ ہم اس کو رخصت دیتے ہیں، آپ لائیں بچے، وہ بچے لائیں جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ جب نماز پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں وہ تو ٹیوشن گئے ہیں، وہ تو اسکول گئے ہیں، وہ تو فلانی جگہ پہ گئے ہیں، تو ان کو نمازی کس نے بنانا ہے؟ ان کو نمازی بنانے کے لیے ان کو کوشش کریں کہ ان کو وہ 2 نمازوں کے وقت میرا خیال نہیں ہوتے، 1 یا 2 نمازوں، آج کل تو چھٹیاں لائیں مسجد میں، اب 7 سال کے بچے کو، 8 سال کے بچے کو، 9 سال کے بچے کو، ادھر 2 صفحے بنی ہو، پتہ ہو بچے نماز پڑھنا، یہ ہیں نماز پڑھنے والے بچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بچوں کو اٹھایا ہے نا، وہ ذہن میں رکھیں، وہ سامنے آئے، نمازوں کے آگے سے وہ بھاگ نہیں رہتے۔ ہمارے بچے یہ کرتے ہیں کہ ایک دوڑ لگاتا ہے ادھر کو، دوسرا دوڑ لگاتا ہے ادھر کو، کسی کا موبائل پڑا ہو وہ اٹھا کے اس سے کھیلنے لگ جاتا ہے، تو جس کا موبائل ہوتا ہے اس کو نماز میں کچھ ہونے لگ جاتا ہے کہ چوک کے نہ دوڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، ان پہ کنٹرول کر لیں۔ میں نے تو ویسے ہی حاجی صاحب کو مشورہ دیا کہ جو ہماری یہ رائٹ کارنر ہے نا، ادھر پلے لینڈ بنا دیں، سچی بات، ادھر باہر جو ہے نا پلے لینڈ بنا دیں، پلے لینڈ بنائیں اس غرض سے کہ ہمارے جو 3 4 5 سال کے بچے ہیں نا، آپ سارے اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ میں سفارش کروں گا انشاءاللہ، میری امید ہے میری انتظامیہ میری ہر بات مانتی ہے، ادھر سائیڈ پہ پلے لینڈ بناتے ہیں، سلائیڈ رکھتے ہیں، کارپیٹ بچھاتے ہیں، کچھ کھلونے رکھ دیتے ہیں، بچوں کو لائیں، نماز ٹائم وہ ادھر ہی سب بنا لیں، یہ جو باہر ہال کے باہر کارنر ہے ادھر، اندر نہیں، لائیں بچوں کو تاکہ وہ بچے عادی بنے۔ ہمیں ترکی کے مساجد کی ویڈیو بھیج کے کہتے ہیں دیکھو قاری امام جو ہے نا وہ مساجد کے اندر اتنے اچھے کام کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے میری انتظامیہ یہ بات مانیں گی، لیکن آپ وعدہ کریں بچوں کو لاگے ادھر لائیں گے، ادھر لاگے بچوں کو نہیں کھڑا کریں گے 3 4 سال کے بچوں، تاکہ مسجد میں نمازی آرام اور سکون سے نماز پڑھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا ہے نا، یہ خطبہ جمعہ کے دوران کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ اسی بات کی وضاحت مزید سنیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی احدى صلاتي العشاء، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب اور عشاء کی نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے لیے نکلے، وهو حامل حسنا وحسینا، آپ گھر سے نکلے، آپ نے بچے اٹھائے ہوئے تھے، فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضعه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے کے لیے جب نماز پڑھانے کے لیے ان کو نیچے بٹھا دیا۔ اب جب نیچے بٹھا دیا، یہ ذہن میں رکھیں ان کی عمر 2 سے 4 سال کے دوران کی بات ہے، یہ ان کو نیچے بٹھا دیا۔ فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قبر للصلاة، نماز پڑھائی، فصلى فسجد بین ظہرانی صلاته سجدة طولها، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا، اتنا لمبا کر دیا، کہتے ہیں قال ابی، میں سوچا، میں نے سر اٹھایا تو فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوچا کہ پتہ نہیں اللہ رحم کرے کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا، کیا ہو گیا، سر اٹھایا، ایک بچہ آپ کی کمر پہ چڑھا ہوا،
کمر پہ چڑھا ہے وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، میں نے دوبارہ سجدے میں سر رکھ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سجدہ لمبا کرنا، یہ اپنے بچوں سے محبت کی دلالت ہے کہ بچہ جو ہے چڑھا ہے نا اوپر، آپ عبادت اپنی لمبی کر دیں، بچے کا سکون ہو رہا ہے، ساتھ عبادت میں بھی اس کا دل لگا ہوا ہے، لگا رہنے سے۔ آپ نے کئی مرتبہ ایسی ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی، لوگ کئی مرتبہ سوشل میڈیا پہ بھیجتے ہیں کہ سارے لوگ سجدہ کر رہے ہیں، پاس بلی بیٹھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو جھکا گئی، پاس کوئی جانور ہے اس نے بھی اپنا سر زمین پہ رکھ دیا۔ یہ بچے عادت ڈال لیں گے ایسی کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے، یہ 2 3 4 سال کا بچہ ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ماں نماز پڑھے گی بچہ نماز پڑھے گا، ماں موبائل پہ گیمیں کھیلے گی بچہ بھی گیمیں کھیلے گا، ماں گالیاں دے گی باپ گالیاں دے گا بچہ بھی گالیاں دے گا، باپ قرآن پڑھے گا ذکر و اذکار کرے گا بچہ بھی وہ کام کرے گا۔ جو آپ نے کام کرنا ہے اولادوں کو صحیح کرنے کا سب سے بہترین وظیفے کی بجائے عملی طریقہ یہ ہے کہ خود صحیح ہو جائیں، اولادیں خود صحیح ہو جائیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ کو قرآن 5 7 10 15 منٹ پڑھنے کی عادت ڈالیں، بچہ بھی عادت ڈالے گا۔ جب بچے کو پتا ہو نا میرا باپ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کو قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، اتنی دیر بچہ بھی کھول لے گا۔ لیکن اگر نہ باپ پڑھے گا نہ ماں پڑھے گی، گھر میں قرآن کا پتہ ہی نہیں، نہ دینی تعلیم کی باتیں ہوتی، تو بچہ اس طرف کیسے آئے گا؟ لہذا میرے بھائیوں، یہ تربیت کا حصہ بنائیں جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بچے اپنے ساتھ کس طرح رکھے، اپنے ساتھ کس طرح رکھے؟ صحابی بیان کرتے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی 3769 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں طرقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی خدمت کے لیے حاضر ہوا، فی بعض الحاجہ، کوئی بات تھی کوئی ضرورت تھی، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کوئی چیز اپنے جسم کے ساتھ چھپائی ہوتی ہے ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ یاد رکھیں ان دنوں میں یہ شلواریں قمیصیں نہیں پہنی جاتی تھی، بڑی بڑی چادریں ہوتی تھی جو کندھوں سے لے کر آپ کی پنڈلیوں تک آپ کو ڈھانپتی تھی، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اس طرح کر کے وہ سارا اپنا بدن ڈھانپتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب صحابی آئے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز پتہ نہیں آپ کے ساتھ کون سی لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا، قلت، میں نے پوچھا ما هذا الذي انت مشتمل علیہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کی جسارت چاہتا ہوں، یہ کون سی چیز ہے جو آپ کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے جس سے آپ کا جسم بوجھل بوجھل لگ رہا ہے؟ فکشفہ، آپ نے اپنی چادر سائیڈ پہ کی، فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ، ایک پنڈلی سے حسن نے جفا لگایا ہوا تھا، ایک پہ حسین نے لگایا ہوا تھا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ پیار کا اظہار ہے، یہ محبت کا اظہار ہے جو صحابی رسول اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ انہیں ان کے باپ کو حضرت زید بن حارثہ کو، حضرت زید بن حارثہ جن کی نسبت لوگوں نے کہنے شروع کر دی کہ اللہ کے نبی کے بیٹے، حالانکہ وہ بیٹے نہیں تھے، متبنہ بیٹے جو آپ نے بنائے ہوئے تھے، حضرت زید بن حارثہ جن کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ پیار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی 9673 نمبر حدیث ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس آئے، وَمَعَهُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ، آپ کے ساتھ حسن بھی تھے اور حسین بھی تھے، هَذَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ، اور ان میں ایک آپ کے کندھے پہ سوار تھا، وَهَذَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ، دوسرا ادھر والے کندھے پہ سوار تھا، وَهُوَ يَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر والے کو بوسہ دیتے اور دوسری مرتبہ ادھر والے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان شہزادوں کے ساتھ پیار اتنا تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن فرشتہ موجود ہے۔ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، لم ينزل قط، جو آج سے پہلے نازل نہیں ہوا، اور اس کو اللہ رب العالمین نے جو پیغام دے کر بھیجا آج تک پہلے کبھی نہیں بھیجا، اور اس کا پہلا پیغام یہ ہے کہ وہ آپ پر اللہ کی طرف سے سلام بھیجے، اور دوسرا پیغام یہ ہے، دو خوشخبریاں آپ کو دی ہیں کہ آپ کی بیٹی ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن اور حسین دونوں ہی یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کا کوئی بھی مسلمان یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام قول ہے جو مفردات القرآن میں امام راغب نے لکھا ہے، کہنے لگے المسلمون الناس یقولون المسلمون کلہم اہل البیت، کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان سارے کے سارے کیا اہل بیت ہو سکتے ہیں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے ہم یصدقون و یکذبون، لوگ اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں۔ سچے اس انداز سے ہیں کہ اصل اہل بیت کہلوانے کا حقدار وہ ہے، ہم الذین قاموا لشرائط شریعتہ، جنہوں نے آپ کی شریعت کی شرائط کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، بنو ہاشم یہ اہل بیت میں سے ہیں، لیکن ابو لہب نے اسلام قبول نہیں کیا، اہل بیت میں سے نہیں۔ ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا، اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، روحانی نسبت حضرت بلال کی قائم ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت رسول اللہ کی شریعت کو قائم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس شخص کا عمل اس کو پیچھے کر دیتا ہے، آپ ذاتی نسبتیں جتنی مرضی ڈورے ڈال لیں، آپ کا عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا نہیں، آپ کو اہل بیت کہلانے کا حق ہی نہیں۔ یعنی آج کتنے لوگ ہیں جو نسبت رسول کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور ان سے نسبت جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہ نماز پڑھنے کا پتہ ہے، نہ اقربا پروری کا پتہ ہے، نہ رشتہ داری نبھانے کا پتہ ہے، نہ صدقہ و خیرات کا پتہ ہے، سارا مال بھی ہڑپ کری جاتے ہیں، دو نمبریاں بھی کری جاتے ہیں، جھوٹ بھی بولی جاتے ہیں، دغا فراڈ بھی کری جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ سید اور قرابت رسول کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امام جعفر صادق کے مطابق ایسے شخص کو آل رسول کہلانے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ گھر والے، ان سے نسبت قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی ازواج جو ہیں ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور قریبی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے پر قرابت کا نسبت کا حق زیادہ رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کوئی مسلمان اس کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہے جب تک وہ محبت اہل بیت، محبت صحابہ، محبت رسول میں اپنے آپ کو رنگتا نہیں۔ ہمارا دین پہنچا ہے، شریعت آئی ہے آسمان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بڑا حصہ نازل ہوا ہے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں۔ جو شخص ان کی عزت نہیں کرتا وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔
جو ان کو ماں نہیں مانتا میرے بھائیوں، اس شخص کے ایمان کا کیا پاس ہے؟ جب قرآن اس آیت میں کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، جو اہل بیت کی قرابت اور نسبت کا اس اعتبار سے پاس نہیں کرتا، میرے بھائیوں ہمارے ہاں اس شخص کی کوئی عزت نہیں، کیونکہ اس نے ہماری ماں کی عزت نہیں کی، جس نے ہماری روحانی ماں عائشہ کی عزت نہیں کی، خدیجہ کی عزت نہیں کی، ام حبیبہ کی عزت نہیں کی، صفیہ کی عزت نہیں کی، جویریہ کی عزت نہیں کی، میمونہ کی عزت نہیں کی، زینب کی عزت نہیں کی، ام سلمہ کی عزت نہیں کی۔ میرے بھائیوں اس شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کی اس آیت کا انکاری ہے، ان ماؤں کو ماں مان نہیں رہا۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح ان مومنوں کی ماؤں پر ایمان لانا، ان کو اہل بیت سمجھنا ضروری ہے، ان کے محبت، ان سے محبت اور پیار کرنا اسی طرح ضروری، اور جس طرح میں نے بتایا کہ شریعت یہاں پہ اتری، پہنچانے والے یہی اہل بیت کا گروہ، یہی صحابہ کا گروہ، اس نے ہمیں آگے پہنچایا۔ آپ ان کے ایمان پہ شک کریں گے، آپ کو دین کو ویسے ہی بھول جائیں گے، لہذا ان پہ ایمان لانا اور ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ورنہ صحابہ کرام کا حضرت حسن و حسین سے کس طرح کا پیارا پیار تھا کہ کس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و حسین کے اہل بدر کے برابر حصے رکھے۔ بیت المال میں اہل بدر کے جو حصے تھے، جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، آپ جانتے ہیں 313 صحابہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو تمہاری پکڑ نہیں، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ حاتم بن ابی بلتہ نے آج کے لحاظ سے غداری کی تھی فتح مکہ کے موقع پر، کہ انہوں نے وہ لیٹر ایک بھیج دیا، آج کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا حضور حکم دے اس کی گردن اڑا دوں، فرمایا یہ بدری سے ابھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا، میرے بھائیوں اپنی زبان نے ایمان کیوں گندا کر رہے ہیں ان صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کر کے؟ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ یہ صحابہ بھی مغفور ہیں، اللہ نے معاف کیا ہے، اور اہل بیت بھی مغفور ہیں، اللہ نے ان کو معاف کیا ہوا۔ ان کے حوالے سے کوئی نقائص نکال کر، عیوب نکال کر، یاد رکھے معصوم عن الخطا ذات صرف انبیاء کی ہوتی ہے، کسی سے بھی گناہ متوقع ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ان صحابہ کرام نے اپنی کمال دینی اقدار کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ اہل بیت، یہ صحابہ کرام، یہ سارے کا سارا گروہ جنہوں نے دین ہمارے تک پہنچایا ہے، پورے اخلاص اور للہیت سے، اللہ کے ساتھ ڈرتے ہوئے، اللہ سے تقوی کی نسبت رکھتے ہوئے ہمیں پہنچایا، کوئی اس میں کوئی ذرہ برابر بھی خلش نہیں رکھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگلا جمعہ ہم انشاءاللہ اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے پڑھائیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس گروہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔